آج ہم اس شہر کی سیر کرنے جا رہے ہیں جو کبھی فحاشی اریانے اور یہودیوں کے حمایتیوں کا اڈا ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہ شہر آگ سے جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ ہزاروں گھروں میں سے کس فلسطین کے مسلمانوں کی حمایت کرنے والے انسان کا گھر نہیں جلا؟ یہ آگ کیسے لگی؟ آگ لگنے سے پہلے یہ شہر کتنا خوبصورت تھا؟ ہالی ووڈ شاہ رخ خان جیسے بڑے ستاروں کے گھر جل گئے یا بچ گئے؟ ایسی بہت سی دلچسپ معلومات آج کی ہم اس ویڈیو میں آپ سے شیئر کریں گے۔ لاس اینجلس برائے اعظم امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا کا سب سے خوبصورت اور آزاد شہر ہے۔ اس شہر کو پیار سے سٹی آف اینجلز یا لینڈ آف اسٹارز بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس شہر میں آگ کیسے لگی، پھر ہم آگ سے پہلے والا لاس اینجلس اور لوگوں کی عیاشی والی زندگی بھی دیکھیں گے۔ آج سے کچھ دن پہلے آگ اتنی بڑھتی چلی گئی کہ پورا لاس اینجلس شہر اس کی لپیٹ میں آ گیا، اور یہ آگ آج دن تک لگی ہوئی ہے۔ ہر آنے والے منٹ اس کی رفتار تیز ہوتی جا رہی ہے۔ اس آگ کی وجہ سے اب تک 7,000 ایکڑ زمین سے زائد کی جگہ جل کر راکھ ہو گئی ہے، جس میں کئی ہزار گھر، اسکولز، ہاسٹل، سینما ہال، یہ سب کچھ جل کر راکھ ہو گئے ہیں اور بہت ساری جانیں بھی جا چکی ہیں۔ یہ وہی شہر ہے جہاں بیٹھ کر بڑے بڑے ہالی ووڈ ستاروں نے اسرائیل کی حمایت کی تھی۔ آج یہ شہر بالکل فلسطین کے شہر غزہ کی طرح تباہ و برباد ہو چکا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے میرا یہ ماننا ہے کہ اس شہر پر فلسطین کے مظلوم بچوں اور لوگوں کی بد دعاؤں سے اللہ رب العزت کی ذات کا عذاب نازل ہوا ہے۔ یہ آگ کیسے لگی، اب تک کوئی نہیں بتا سکا۔ اس شہر میں ہالی ووڈ کے ستاروں کے گھر بھی تھے جو جل کر راکھ ہو گئے ہیں۔ یہاں بالی ووڈ کنگ انڈین اداکار شاہ رخ خان کا بنگلہ بھی موجود ہے، مگر وہ کس حال میں ہے، یہ خبر ابھی تک منظر عام نہیں ہوئی۔ ہاں، البتہ یہ سننے میں ملا ہے کہ نور فتح جو کہ انڈین اداکار ہیں، ان کا بنگلہ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ اب ہم آگ لگنے سے پہلے کا خوبصورت لاس اینجلس دیکھتے ہیں۔ ناظرین، یہ شہر ٹوٹل 1290.6 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، لیکن موجودہ وقت میں شہر تقریباً خالی ہو چکا ہے۔ اس آبادی میں کرسچن، یہودی، بدھزم، مسلمان اور کئی دوسرے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ یہاں کا آفیشل مذہب عیسائی ہے، مگر بدھ مت بھی یہاں بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ لاس اینجلس خود کو اتنا مضبوط بنا چکا ہے کہ یہاں رہنے والا ہر انسان شاہی زندگی گزارتا ہے۔ لوگ یہاں دن ہو یا رات فل مستی کرتے ہیں۔ امریکہ میں اس شہر کو اپنی نائٹ لائف کی وجہ سے خاصی شہرت حاصل ہے۔ ساری رات پول پارٹیز چلتی ہیں، سردی ہو یا گرمی۔ نوجوان لڑکیاں فحش کپڑوں میں اکثر روڈز پر گھومتی نظر آئیں گی۔ اس شہر کا سالانہ جی ڈی پی $1.618 ٹریلین ہے۔ اگر یہ شہر ایک ملک ہوتا تو سعودی عرب، سویڈن اور کوریا کی طرح مضبوط ترین ہوتا۔ اب تو آپ سمجھ گئے ہوں گے یہ شہر اتنا امیر کیوں ہے۔ یہاں خوبصورت بلڈنگز، روڈز اور کمال کے موسم کی وجہ سے سالانہ کروڑوں لوگ یہاں گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں۔ ناظرین، یہاں کے لوگوں کو آرٹ سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہر 10 میں سے 6 لوگ کسی نہ کسی خوبصورت آرٹ کے ماہرین ہیں، خاص طور پر پینٹنگ اور گانا بجانا وغیرہ۔ جہاں انڈین اداکاروں کی بات کی جائے، وہیں ممبئی شہر ذہن میں آتا ہے۔ اس شہر نے بہت سے لوگوں کو اسٹار بنایا۔ اسی طرح جب ہالی ووڈ کے ستاروں کی بات آئے تو لاس اینجلس سامنے آ جاتا ہے۔ یہ شہر ہالی ووڈ اسٹارز کا گڑھ ہے۔ یہاں ایک پہاڑی پر ہالی ووڈ کا بہت بڑا سائن موجود ہے جو شہر سے صاف دکھائی دیتا ہے۔ یہ سائن اتنا بڑا ہے کہ کئی کلومیٹر دور آسمان سے بھی صاف نظر آتا ہے۔ یہاں سالانہ بے شمار فلمیں فلمائی جاتی ہیں۔ اگر کبھی آپ نے GTA گیم کو کھیلا ہے تو لاس اینجلس کو دیکھتے ہی یہ گیم یاد آ جائے گا، کیونکہ یہاں کی زیادہ تر لوکیشن کو GTA گیم میں دکھایا گیا ہے۔ اس شہر کو ستاروں کا گھر بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں 2700 کے قریب فلمی ستاروں کے گھر موجود ہیں۔ دنیا کی سب سے بہترین ڈانس اسٹوڈیو بھی اسی شہر میں موجود ہیں۔ ناظرین، دنیا کی سب سے خوبصورت اور بڑے میوزیم کی فہرست لاس اینجلس میں موجود ہے۔ یہاں کے میوزیم برائے اعظم امریکہ کی تاریخ کو سموئے ہوئے ہیں۔ سالانہ لاکھوں لوگ ان میوزیموں کا وزٹ کرتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں ہوگا، مگر یہاں کے میوزیم میں 10 لاکھ سے بھی زیادہ جانوروں کی ہڈیاں موجود ہیں۔ یہ جانور کئی سو سال پرانے ہیں جو آج اس دنیا میں حیات نہیں ہیں۔ لوگ ان کو دیکھنے کے لیے دوسرے ملکوں سے اسپیشل آتے ہیں۔ لاس اینجلس میں چائنا، جاپان اور امریکن لوگ بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں جو یہاں اچھے خاصے سیٹل ہیں۔ لاس اینجلس کی اگر ہم سب سے اونچی بلڈنگ کو دیکھیں تو اس کی 73 منزلیں ہیں، تقریباً 1100 فٹ اونچی ہے۔ اس کے اندر سوئمنگ پول، ڈانسنگ ہال، 5 اسٹار ہوٹل اور دنیا کی ہر آسائش موجود ہے۔
ये टावर इंतहाई महंगा है। लॉस एंजल्स की बेजिस की बात करें तो खूबसूरत है और बड़ी है। मुल्की और गैर मुल्की लोग यहाँ साल के 365 दिनों में खेलते घूमते फिरते नजर आएंगे। गर्मियों में लोगों की कसीर तादाद यहाँ मौजूद होती है। नाजरीन, इस शहर में खाने पीने का काम बहुत ज़्यादा है। फ्री होम डिलीवरी आम है। यहाँ लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और पास्ता के दीवाने हैं। फास्ट फूड यहाँ बहुत ज़्यादा चलता है। इस शहर में 15 साल से कम उम्र के बच्चे शराब, सिगरेट, सिगार कोई भी नशा नहीं खरीद सकते। हाँ, अलबत्ता लॉस एंजल्स में दुनिया की महंगी से महंगी शराब आसानी मिल जाती है। यहाँ के बार्स महंगी से महंगी शराबों से भरे पड़े हैं। क्या आप जानते हैं कि डाउनटाउन लॉस एंजल्स में एक 11 मिलीमीटर सुरंग मौजूद है, जिससे लाशों को ठिकाने लगाने और मुजरिमों को जेल से कोर्ट में ले जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मौजूदा वक्त में यहाँ कोई नहीं जाता, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना है कि अब ये जगह भूत प्रेत का घर बन चुकी है। जो भी अंदर गया गायब हो गया और आज दिन तक मिल न सका। लॉस एंजल्स में बेशुमार नेशनल पार्क्स मौजूद हैं, जहाँ हर किस्म का जंगली जानवर आपको देखने को मिलेगा। लॉस एंजल्स के करीब खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, खूबसूरत झीलें और जंगलात मौजूद हैं। इस शहर ने 2 मरतबा ओलंपिक गेम्स की मेज़बानी भी की है। क्या आपको पता है कि लॉस एंजल्स में सबसे मुश्किल काम कार की पार्किंग ढूंढना है। यहाँ लोग इतने अमीर हैं कि एक एक फर्द के पास 3-3, 4-4 गाड़ियाँ मौजूद हैं, इसलिए लोगों को कार पार्क करने के लिए जगह भी दस्तयाब नहीं होती। लॉस एंजल्स में न्यू ईयर के मौके पर पूरा शहर सजाया जाता है। जगह जगह आतिशबाजी की जाती है, लोग खूब इंजॉय करते हैं। यहाँ का सबसे फहाश फेस्टिवल हैलोवीन है, जहाँ लड़कियाँ बगैर लिबास के भी मौजूद होती हैं और सब खूब इंजॉय करते हैं। लॉस एंजल्स का मौसम गर्म और सर्द दोनों होता है। गर्मियों में लोग बीच पर टाइम गुजारते हैं और सर्दियों में बर्फबारी भी होती है। आम दिनों में धूप और हल्की हल्की ठंडी हवा चलती है। मौसम इंतहाई खूबसूरत होता है। यहाँ के लोग अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं और इंतहाई अमीर हैं। यहाँ के लोगों के पास लाखों डॉलर्स के घर हैं, जो कि जलकर राख हो गए हैं। नाजरीन, यहाँ बीच के किनारे एक ऐसा घर भी मौजूद है जो कि तमाम आग लगने के बावजूद नहीं जल सका। ये एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का घर है। इस बिजनेसमैन ने फ़लस्तीन के मुसलमानों के हक में बयान दिया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने इसके इर्द गिर्द के तमाम घरों को जलाकर राख कर दिया और इसके घर को बचा दिया। एक मुसलमान होने के नाते मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करती हूँ तमाम मुसलमानों पर अपना रहम फरमाए, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के मुसलमानों पर। आमीन सुम आमीन। तो नाजरीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये खूबसूरत डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लाम जन्नत है को सब्सक्राइब करें।